یار وہ دیکھ، کل سے جس لڑکی کا یونیورسٹی میں چرچا ہے وہ قیامت آن کر دوبارہ آ گئی ہے۔ نمیر افندی کے ارد گرد اس کے دوست جمع تھے۔ وہ یونیورسٹی کا سب سے زیادہ بگڑا امیر زادہ تھا جس پر یونیورسٹی کی ہر لڑکی مرتی تھی، مگر 2 دن سے آنے والی اس تقابی لڑکی کی نظر انداز کرنے پر وہ بری طرح تل ملا رہا تھا۔ اپنے دوست شاہ نواز کی بات پر اس نے یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں ثانیہ اس شدید گرمی میں بھی بلیک عبایا اور بلیک سکارف سے نقاب لگائے اندر داخل ہوئی تو اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میری گاڑی کی چابی پکڑانا ذرا، اس نے اب دوست بلال کو اشارہ کیا۔ یہ بس ایک گاڑی کی لانگ ڈرائیو کی مار ہے، تم سب دیکھ لینا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ثانیہ کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جو نوٹس کھولے بیٹھی پڑھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، نمیر کے اس طرح راستے میں آنے پر وہ چونک گئی۔ ہیلو لقابی، اس نے اپنی انگلی سے گاڑی کی چابی کا چین پہن کر گول گول گھمانا شروع کیا۔ ثانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرا راستہ چھوڑ دیں، مضبوط لہجے میں کہتی وہ سائڈ سے آگے بڑھنے لگی تو وہ دوبارہ اس کے راستے میں آ گیا۔ سنا ہے کہ حجابی لڑکیاں اندر سے بہت ماڈرن ہوتی ہیں، تم بھی مجھے ایسے ہی حجابی لگتی ہو، ماڈرن سی، بس دنیا دکھانے کے لیے قیامت آن کر گھومتی ہو۔ مجھ سے دوستی کا کیا لوگی؟ مجھ سے دوستی کے چارجز دن بھر کے سیرے یا پھر شاپنگ اور پھر گاڑی میں لانگ ڈرائیو یا پھر کچھ؟ وہ مسلسل گاڑی کا کی چین اپنی انگلی میں گھما رہا تھا۔ ثانیہ نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ ایکسکیوز می، آپ جو کوئی بھی ہیں میرا راستہ چھوڑ دیں، ورنہ مجھے آپ جیسے بگڑے امیر زادوں کی عزت کا جنازہ نکالنے اچھی طرح آتا ہے۔ ثانیہ کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا اور اگلے ہی لمحے زور زور سے ہنستا ہوا یونیورسٹی کے ہر شخص کو توجہ اپنی جانب مبذول کروا گیا۔ ثانیہ کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے؟ دیکھیے مسٹر، تماشا مت بنائیں، میرے راستے سے ہٹ جائے، سمجھے آپ؟ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا تو نمیر کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس یونیورسٹی کی کوئی لڑکی مجھے نظر انداز کرے یہ مجھے بالکل گوارا نہیں ہے۔ اس نے ذرا جھک کر ثانیہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ ثانیہ نے اگلی لمحے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلا۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ ہاں، پیسے سے زیادہ خرید سکتے ہیں آپ دنیا، آپ کا پیسہ، آپ کا غرور، سب میرے جوتے کی نوک پر ہے۔ وہ اور لڑکیاں ہوتی ہوں گی جو آپ جیسے بد کردار اور لفنگے کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہوں گی، لیکن میری سوچ ان سے بالکل مختلف ہے، اس لیے میرے راستے میں دوبارہ آنے کی کوشش مت کیجیے گا، انجام جو بھی ہوگا میں اپنے ہاتھوں سے لکھوں گی۔ وہ شیرنی کی طرح غراتی ہوئی چلائی تو تمام لوگ چہ منہ کیا کرتے ہوئے نمیر کا چہرہ دیکھنے لگے۔ نمیر کو اس حجابی لڑکی سے اس قدر بہادری کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اس کی طرح بے عزت کیا تھا، وہ بھی پوری یونیورسٹی کے سامنے۔ حد میں رہ کر بات کرو۔ نمیر بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ انسان تھا، اسے بھی غصہ آیا تھا۔ حد میں نے نہیں، آپ نے کراس کی ہے، آپ جیسے بگڑے امیر زادے میرے لیے کسی تماشے سے کم نہیں، ثانیہ نے اونچی آواز میں کہا تو نمیر نے ایک دم سے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ تم خود کو یہ حجاب پہن کر کوئی توپ چیز سمجھتی ہو کیا؟ نمیر کی آواز بلند ہوئی تو ثانیہ چند قدم آگے آئی۔ اپنی آواز نیچی رکھیں، میں آپ کی کنیز نہیں ہوں جس سے آپ اس طرح اونچی آواز سے بات کریں گے۔ میں ثانیہ مرزا ہوں، آج تک کسی لڑکے کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ مجھ سے اس طرح زبان درازی کرے، اب ہٹے میرے راستے سے۔ اس نے نمیر کو ایک طرف دھکا دیا اور تیزی سے چلتی ہوئی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ نمیر کی گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ سے پھسل کر فرش پر گر چکی تھی۔ اسے شدید سبکی کا احساس ہوا۔ آج سے پہلے کسی لڑکی کی اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ اس کے سامنے زبان کھول سکے، اور یہ ثانیہ، اس کا دماغ یہ توہین ہضم کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے اندر بدلے کی آنکھ بھڑک اٹھی۔ اس نے جھک کر اپنی چابی اٹھائی اور اپنی جیب میں رکھی۔ وہاں کھڑے اس کے تمام دوستوں کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ وہ ان سب کو وہیں چھوڑ کر دھیرے دھیرے چلتا آگے بڑھا، ذہن البتہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ثانیہ مرزا کوئی اور نہیں بلکہ اس کے باپ کے پرسنل سیکرٹری ادیب مرزا کی اکلوتی اولاد تھی، جو اس یونیورسٹی میں اپنی محنت کے بلبوتے پر آئی تھی، اور اس نے نمیر آفندی جیسے بگڑے امیر زادے کے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ آنے والے دن کون سی قیامت لانے والے تھے یہ صرف اور صرف خدا ہی جانتا تھا۔ دوپہر کا 1 بجا تھا۔ نمیر آفندی اپنے کمرے سے انگڑائی لیتے ہوئے باہر نکلا اور سیڑھیاں اتر کے لاؤنج میں آیا تو اس کی مام شاہینہ بیگم نک سے تیار ایک پارٹی میں جانے کے لیے ڈرائیور کو گاڑی باہر نکالنے کا آرڈر دے رہی تھی۔ واو مام، لکنگ ویری نائس۔ اس نے اپنی مام کی تعریف کی اور ناشتے کی میز پر بیٹھا۔ ایکسکیوز می، آج تم یونیورسٹی نہیں گئے؟ سورج کہاں سے نکلا ہے، ورنہ تم کبھی آف نہیں کرتے، خیریت ہے؟
وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کی برار میں بیٹھی اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ بس ماں، اب آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں جیسے میں نے کوئی گناہ یا قتل کر کے خود کو اس گھر میں قید کر لیا ہو؟ وہ چڑچڑا ہوا۔ اٹس اوکے یار، تمہیں ایگزام ہونے والے ہے نا؟ سو واٹ ایگزام مائی فٹ؟ پوری یونیورسٹی بابا کے دیے ہوئے فنڈز پر ہی تو چلتی ہے۔ یو نو آئی ایم دا یونیورسٹی اونر۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا غرور اور تمکنت جھلک رہی تھی۔ اچھا؟ شاہینہ بیگم مسکرائی۔ تمہارے ڈیڈ کب سے تمہیں کال کر رہی ہیں؟ ذرا اپنا فون آن کر لو اور انہیں جواب دے دو، انہیں تم سے ضروری کام تھا۔ شاہینہ بیگم وہاں سے کھڑی ہوئی اور ملازمہ کو اشارہ کیا۔ اسے اس کی پسند کا ناشتہ بنا دو، نہیں میں اسے بلیک کافی پیوں گا۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ اب وہ شاہینہ بیگم کو کیا بتاتا کہ کل ثانیہ نے اس کی جو بے عزتی کی تھی، اس کی بات نہ جانے کیوں آج یونیورسٹی نہیں گیا تھا۔ شاید اس میں سب کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ بات سنو شکیلہ بی بی، میرے کپڑے نکالتے استری کر دو، فارمل ڈریس میں آفس جاؤں گا۔ بلیک کافی کا کپ لے کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد تیار ہوا اور آفس کے لیے روانہ ہو گیا، تیز رفتار سے ڈرائیو کرتے ہوئے نمیر آفندی انڈسٹریز کے سامنے رکا۔ شیشے کی مزین عمارت سورج کی کرنوں سے ٹکرا کر منعکس ہو رہی تھی اور چاروں جانب روشنی بکھرے ہوئی تھی۔ آس پاس میں لنچ بریک چل رہا تھا۔ اس نے اسفند آفندی کی کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے تیز تیز باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ادیب صاحب، آپ یہ کیسے کر سکتے؟ آپ سالوں سے یہاں کام کر رہے، لیکن ایک فائل جو اتنی اہم تھی آپ اسے سنبھال ہی نہ سکے۔ اس کے والد اسفند آفندی اپنے پرسنل سیکرٹری جو عمر رسیدہ تھے ادیب صاحب پر چلا رہے تھے۔ واٹ از گوئنگ آن؟ وہ اندر داخل ہوا اور تماشائی کی طرح صوفے پر بیٹھتے ہی اپنے والد صاحب سے پوچھا۔ ہو گیا، ایک اہم فائل جس پر ہماری کمپنی کی آج تک کسی سب سے بڑی ڈیل طے ہونے جا رہی تھی، انہوں نے گم کر دیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ انہیں وہ فائل ملی ہی نہیں۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ادیب صاحب، آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ نمیر نے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ ادیب صاحب کا چہرہ جھکا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ اسفند صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم آفس کے کیمراز چیک کروا لیتے ہیں، شاید اس سے فائل مل جائے۔ اسفند صاحب نے وہاں رکھا پیپر ویٹ اٹھایا اور دیوار پر دے مارا۔ یاد رکھیں ادیب صاحب، اگر یہ فائل نہ ملی تو نہ صرف میری کمپنی کا کریئر ختم ہو جائے گا، بلکہ میرا اور آپ کا ساتھ جو اتنا طویل تھا وہ بھی منٹوں میں زمین تلے دفن ہو جائے گا۔ اب جائیے یہاں سے، گیٹ آؤٹ۔ اسفند صاحب، لیکن میں نے سچ میں… اسفند صاحب نے خون خوار نگاہوں سے انہیں گھورا۔ میں نے کہا نکلیے یہاں سے، ورنہ میں دھکے مار کر آپ کو نکال دوں گا۔ ذرا اعتبار کر لیا تو آپ نے میرے اعتبار کا خون کیا اور میری کمپنی کی سب سے بڑی ڈیل کی فائلز آپ نے گم کر دیں۔ لگتا ہے کسی نے آپ کو زیادہ لالچ دے دی ہے تو آپ نے اسے کم پیسوں میں وہ فائل بھیج دی۔ یہ ہماری کمپنی کے لیے بہت بڑا تھرو بیک ثابت ہونے والا تھا، لیکن آپ کی وجہ سے… انہوں نے انگلی اٹھا کر ادیب صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کی وجہ سے سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، نکل جائیے یہاں سے۔ وہ اس قدر زور سے چلائے کہ ادیب صاحب فوراً سے باہر نکلے اور مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھے، جہاں ثانیہ انہیں سرپرائز دینے کے لیے ان کا لنچ باکس باندھنے ان کے کمرے میں ٹہلتے ہوئے انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور جیسے اندر داخل ہوئے تو ان کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ گرتے گرتے بچے۔ بابا، بابا کیا ہوا آپ کو؟ ثانیہ دوڑ کر ان کے پاس آئی۔ بابا آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ادھر آئیے، بیٹھیے، پانی پیجیے۔ ثانیہ نے اپنے والد صاحب کو پانی کا گلاس تھمایا، لیکن ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بابا ہوا کیا ہے؟ آخر بتائیں نا، میرا دل دہل رہا ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر نقاب لگایا ہوا تھا اور وہ یونیورسٹی سے سیدھا گھر سے لنچ لینے کے بعد اپنے بابا کے آفس آئی تھی۔ اس نے آج پہلی بار کھانا بنایا تھا اور اپنے بابا کو سرپرائز کرنے کے لیے ان کے ٹفن میں ان کے لیے کھانا لائی تھی۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، لیکن مجھے نہیں پتہ یہ سب کیسے ہوا۔ انہوں نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا۔ اسفند صاحب مجھے نکال دیں گے، شاید مجھے اس جرم میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بندوا کر دے۔ لاکھوں کا فراڈ ہو گیا ہے، اہم ڈیل کی فائنل فائل مل نہیں رہی ہے اور اس غبن کا الزام مجھ پر آ رہا ہے۔ انہوں نے ٹوٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے لفظوں کے ساتھ ثانیہ کے گوش گزار اپنی پریشانی کی تو وہ وہیں کرسی پر ڈھہ گئی تھی۔ بابا فکر نہ کریں، میں اسفند صاحب سے خود بات کروں گی، ہم مل کر فائل ڈھونڈ لیں گے۔ وہ گھبرا کر کہتی ان کی کیبن میں موجود ساری فائلز الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ وہ ہمت ہار گئے تھے، تبھی کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور اسفند آفندی اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ 2 پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ ادیب مرزا، آپ کو اس کمپنی کے اہم ڈیٹا کو چرانے، فائلز کی خرد برد کرنے اور لاکھوں کا غبن کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔
ادیب صاحب وہیں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر ڈھیر سے گئے تھے۔ ثانیہ چلائی تھی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے، میرے بابر پر الزام ہے، وہ اتنے سالوں سے ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ اسفر انکل، آپ تو انہیں اچھی طرح جانتے ہیں نا؟ وہ رو پڑی تھی۔ جسے انسان اچھی طرح جانتا شروع ہوتا ہے وہی اس کی پیٹھ پر وار کرتا ہے، اور فی الحال تحقیقات ہوں گی، اس کے بعد سزا ملے گی۔ ادیب مرزا کو گویا چپ لگ گئی تھی۔ انہوں نے پانی کے چند گھونٹ پیے اور تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ثانیہ ان کے پیچھے لپکی۔ بابا، بابا آپ کہاں جا رہے ہیں بابا؟ انہوں نے پولیس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ کیے تو انہوں نے ہتھکڑیاں لگا دی۔ اسفن آفندی باہر نکل گئے اور دو پولیس اہلکار ادیب مرزا کو گھسیٹ کر باہر لے جانے لگے۔ ثانیہ کے ہاتھ میں موجود کاغذات کا انبار گر کر ادھر ادھر بکھر گیا۔ وہ تیزی سے ان کے پیچھے دوڑی۔ میرے بابا کو چھوڑ دے پلیز، وہ بے گناہ ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، ساری زندگی ایمانداری سے کام کیا ہے۔ اس کی آواز پوری آفس میں گونج رہی تھی۔ اس لڑکی سے کہو یہاں شور نہ ڈالے اور دفع ہو جائے۔ نمیر جو یہ سارے ہنگامے سے بے خبر اپنے بابا کے کیبن میں بیٹھا موبائل پر مصروف تھا، یہ سن کر فوراً سے کھڑا ہوا۔ لڑکی؟ کون سی لڑکی؟ اس نے آئی برس تکیڑ کر پوچھا۔ ادیب مرزا صاحب کی بیٹی چلا رہی ہے، جاؤ یار ہینڈل کرو اس کو۔ یہ سنتے ہی وہ باہر آیا، ہجوم کو چیتا آگے بڑھا۔ سامنے کھڑے حجابی لڑکی کو دیکھ کر اسے ثانیہ کا حلیہ یاد آیا۔ اس نے بے اختیار اپنا سر جھٹکا۔ ہر جگہ یہ حجابی لڑکیاں، اف توبہ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھا۔ کیا مسئلہ یہاں پر؟ اس نے اونچی آواز سے پوچھا۔ ادیب مرزا کو پولیس لے جا کر باہر لے جا چکی تھی۔ ثانیہ وہیں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ جانی پہچانی آواز پر پیچھے پلٹ کر دیکھا اور اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ وہ بگڑا امیر زیادہ وہاں کھڑا اس کی موجودہ صورتحال پر مذاق بنا رہا تھا۔ تم یہاں؟ وہ ثانیہ کو اس کی گہری بھوری آنکھوں سے پہچان گیا۔ او یس، ایک منٹ، یعنی میرے فادر کے پرسنل سیکرٹری تمہارے ابا حضور ہیں؟ اس نے تمسخر اڑایا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ثانیہ کے قریب آیا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ لے لیجیے سارا، کھڑی ہو جائیے، میرے کندھے پر سرک کر رو لیجیے، کوئی نہیں دیکھے گا یہاں پر آپ کو، وہ زہر آلود لہجے میں کہتا ثانیہ کے ہوش اڑا گیا تھا۔ ثانیہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ اپنی گیلی آنکھوں کو صاف کر کے وہ اپنے والد صاحب کے کمرے کی طرف بڑھی تو اس نے اس کا راستہ روک لیا۔ بہت دکھ ہو رہا ہے نا تمہیں؟ ویسے میرے پاس ایک راستہ ہے۔ ثانیہ نے گہرا سانس بھرا۔ مجھے کوئی راستہ نہیں معلوم کیونکہ مجھے اپنے بابا کے کردار پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ وہاں سے ٹفن اٹھاتی اپنا بیگ لیے گلے میں لٹکاتی باہر نکلی۔ نمیر ایک بار پھر سے اس کے راستے میں کھڑا تھا۔ دیکھ لو میرے پاس تو ویسی ایک ڈیل ہے، اگر تم اس ڈیل پر عمل کرو تو آج رات تمہارے بابا تمہارے گھر ہوں گے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں، اور اگر تم ڈیل نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، نہ میں تمہیں جانتا اور نہ تم مجھے۔ وہ کندھے اچکا کر جانے لگا۔ ثانیہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ کیا ڈیل ہے؟ اس نے تیز آواز سے پوچھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہاں، اسے کہتے ہیں نا آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، رائٹ، میں نے ٹھیک کہا تھا۔ تو وہ ڈیل ہے، میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا، پہلے تم فون پر اپنے بابا کی چیخیں سنو گی، ان کا درد جانو گی، اور اس کے بعد جب تمہارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پھر میں تمہارے سامنے ڈیل رکھوں گا۔ ثانیہ دل ملا کر رہ گئی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتے تیز رفتاری سے سائڈ سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ فون نمبر تو دیتی جاؤ، اس نے پیچھے سے آواز لگائی، مگر ثانیہ نے اس کے کوئی جواب نہ دیا اور گھر آتے ہی اپنے بستر پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے رو پڑی۔ اس کی والدہ بھی سخت پریشان تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بیٹا؟ ثانیہ نے انہیں کوئی جواب نہ دیا اور جانماز بچھا کر اللہ سے دعا کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے اپنے بابا کی کال موصول ہوئی تھی۔ ان کی آواز میں بے حد درد تھا۔ وہ تھکے تھکے سے محسوس ہوئے۔ وہ عمر رسیدہ تھے۔ ثانیہ ان کے بڑھاپے کی اولاد تھی۔ اپنے بابا کو اس طرح درد میں دیکھ کر اس سے بالکل برداشت نہ ہوا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے نمیر کا نمبر ڈائل کیا۔ زندگی میں اسے وہاں لا کر مارا تھا جہاں اسے اندازہ بھی نہ تھا۔ سب سے بڑا شاکنگ لمحہ تو وہ تھا جب اس نے نمیر آفندی کو وہاں دیکھا تھا۔ وہ جو اپنے بستر پر لیٹا فٹ بال میچ دیکھ رہا تھا۔ موبائل کی رنگ پر ایک نظر نمبر پر دوڑائی، اس کے لبوں پر تلخی ابھری اور اس نے فون کان سے لگایا۔ اتنی جلدی یاد کرنے کی آپ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ ابھی آپ کو یہاں آفس سے گئے صرف 2 گھنٹے ہوئے، کیا وہ پولیس نے آ کے بابا کو بہت مارا ہے کیا؟ ثانیہ نے صبر کا گھونٹ پیا۔ آپ اپنی ڈیل بتائیے مجھے، اپنے بابا کو جیل سے نکلوانا ہے مجھے۔ وہ ایک دم سے سیدھا ہو گیا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، صبح یونیورسٹی میں بتاؤں گا۔
اس نے فون کان سے ہٹا کر شاطرانہ مسکراہٹ سے کال اٹینڈ کیے بٹن دبا ہی دیے تھے۔ ثانیہ کی آواز ابھری تھی، میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھائیے، میرے بابا ہارٹ پیشنٹ ہیں، ان کی زندگی کے لیے میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ وہ بے ساختہ اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا بیلکنی میں آیا۔ تو پھر ٹھیک ہے میں ثانیہ، اپنے کان کھول کر سنیں، آپ نے کل پوری یونیورسٹی میں سب کے سامنے نمیر آفندی سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ وہ اس کا دل جلاتے بولا، واٹ؟ وہ اپنی جگہ اچھل پڑی، میں صبح 8 بجے آپ کا انتظار کروں گا، آپ کو اپنے ساتھ پھولوں کا ایک بوکے لے کر آنا ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھے پرپوز کرنا ہے، پرپوز کرنے کے 15 منٹ کے اندر آپ کے بابا آپ کے گھر پہنچ جائیں گے، سارا کیس ختم ہو جائے گا اور فائل بھی مل جائے گی۔ نمیر آفندی کی بات سن کر ثانیہ شدید زلزلے کی زد میں تھی۔ میں ایسا قیامت تک نہیں کروں گی۔ ثانیہ کے لہجے مضبوطی تھی۔ اوکے دیکھتے ہیں۔ نمیر آفندی نے کال بند کی۔ ثانیہ بے ساختہ موبائل کو دیکھتی رہی۔ تبھی اس کے موبائل پر ایک وائس میسج ریسیو ہوا جس میں اس کے بابا کی آواز روتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ وہ فائل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ اسی لمحے ثانیہ نے فیصلہ کر لیا تھا، اگلے دن نمیر یونیورسٹی کی گیٹ کے پاس کھڑا بار بار موبائل پر دیکھتا، کسی کے انتظار میں تھا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ بلال نے آتے ساتھ ہی پوچھا تو نمیر مسکرایا۔ آج تم لوگوں کے سروں پر ایسا دھماکہ ہوگا جس کے بعد تم لوگ میری ذہانت کو داد دو گے۔ اچھا واقعی ایسا کیا ہونے والا ہے اور کیا کیا ہے تو نے؟ نمیر آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ تبھی گیٹ پر اس کی نظر پڑی اور ثانیہ دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں فلاور بوکے دیکھ کر نمیر آفندی مکاری سے مسکرایا۔ ثانیہ کی متلاشی نگاہیں اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اسے دور اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا نظر آ گیا۔ ثانیہ نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ نفیر آفندی کی طرف سب کی نگاہیں اٹھی۔ ثانیہ دھیرے دھیرے چلتے اس کے قریب آئی۔ تو تم تیار ہو؟ نمیر آفندی نے پوچھا۔ ثانیہ نے کرب سے اپنی آنکھیں میچی۔ 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے حجاب میں جذب ہو گئے۔ میں تیار ہوں۔ اس کی آواز بے مضبوطی تھی۔ اگلے ہی لمحے ثانیہ اپنے دل پر بھاری چٹان رکھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھی اور فلاور بوکے اسے پیش کیا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں نمیر۔ اس کی آواز میں ایک گھن گرج تھی جو آس پاس تمام لوگوں نے سنی۔ نمیر آفندی نے اپنے آبرو اکٹھے کیے، چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے ثانیہ کے ہاتھ سے بوکے وصول کیا اور اگلے ہی پل وہ بوکے اس کے منہ پر دے مارا۔ ثانیہ اس رد عمل کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ نمیر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے، فضا میں ہاتھ بلند کیا اور ایک زوردار تھپڑ ثانیہ کو رسید کیا۔ اس تھپڑ کی گونج ثانیہ نے اپنی روح تک محسوس کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر کھڑی ہوئی تھی، نمیر نے اس کا حجاب کھینچا تھا۔ آس پاس کھڑے تمام لوگ اپنی جگہ ساکت ہوئے۔ ثانیہ بے حجاب ہوئی اور اس کا خوبصورت چہرہ جو شاید اس دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ تھا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے نمیر کی اپنی بولتی بند ہو گئی۔ گہری بھوری بولتی آنکھیں، چمکتی دمکتی رنگت، سرخ گال پر اس پر انابی ہونٹ، وہ بلاجبہ قدرت کے حسن کا ایک مکمل شاہکار تھی۔ اس پر متضاد اس کے چہرے پر ٹھہری اداسی نمیر کو اپنی جگہ پتھر کا کر گئی تھی۔ وہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکا۔ ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے بے اختیار اپنے چہرے پر اپنا نقاب ڈالا اور یکدم سے مڑی۔ نمیر آفندی، تم اپنے اس تھپڑ پر پچھتاؤ گے۔ ڈیل کے مطابق میرے بابا کو میرے گھر پہنچا دینا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے کہتی تیزی سے باہر نکل گئی اور نمیر آفندی کو لگا کہ وہ اپنے ساتھ اس کا دل بھی لے گئی۔ اس نے اسی وقت تھانے کال کر کے ثانیہ کے بابا کو ان کے گھر بھیج دیا تھا۔ ثانیہ اپنے بابا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی اور روتے ہوئے انہیں ساری سچائی بتا دی۔ میں یونی میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں بچی بابا۔ وہ تڑپ تڑپ کر روئی۔ آپ کو کہیں اور سے پتہ چلے اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں اب یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ادھر نمیر کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ 2 دن سے وہ سو نہ سکا۔ تیسرے دن وہ یونیورسٹی آیا۔ تو نے جو کچھ ثانیہ کے ساتھ کیا نا، اس کے بعد وہ یونیورسٹی چھوڑ گئی ہے۔ یہ جملہ اس کے دل پر پتھر بن کر لگا۔ اس کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، اس کا کریئر برباد ہو جائے گا۔ یہ تو کہہ رہا ہے؟ اس کے دوست بلال کو یقین آیا۔ مجھے خود نہیں پتا مجھے کیا ہوا ہے۔ اس روز جب میں نے اسے تھپڑ مارا، اس کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے نفرت دیکھ کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اسے وہی جوڑ سکتی ہے۔ تب اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ وہ 2 راتوں سے کیوں سو نہ سکتا تھا، کیوں بار بار آنکھیں بند کرتے ثانیہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا۔ مجھے اس کے گھر کا ایڈریس چاہیے۔ 3 بار دن میں اس کا بہت لاس ہو گیا ہوگا۔ بلال نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ تو عجیب ہو یار،
پہلے اس کی زندگی برباد کی اور اب سنوارنے چلائے. یاد رکھنا لڑکی اگر ایک بار نفرت کر لے تو ساری زندگی کرتی رہتی ہے, کبھی محبت نہیں کر سکتی. وہ پھر بلال کی بات پر وہ تلخی سے مسکرایا. جانتا ہوں, لیکن اپنی طرف سے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. شاید زندگی میں نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا, مگر اب کرنا چاہتا ہوں. اس نے بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے دھیرے چلتا باہر نکل گیا. ثانیہ نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا, مگر رات ہوتے ہی وہ لمحہ جو اس کی زندگی میں آن ٹھہرا تھا وہ اس کے دل سے کبھی نکل ہی نہ سکا. تم نے میری پوری زندگی کو مذاق بنا کر رکھ دیا نمیرہ افندی. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. وہ جان نماز پر بیٹھی گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب سے دعا میں اس کی شکایت کری تھی. اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے. ڈور بیل بجی تو وہ آنسو صاف کرتی باہر آئی. وہاں کوریئر سروس والا موجود تھا. یہ کیا ہے؟ یہ کسی بلال نامی بندے نے آپ کے لیے گھر بھجوا دیا ہے. ثانیہ کو اچنبھا ہوا. اس نے پارسل اس کے ہاتھ سے لے لیا. کمرے میں آتے اس نے پارسل کھولا. اندر سے ایک چٹ برآمد ہوئی. میں جانتا ہوں میری وجہ سے تمہاری یونیورسٹی کا بہت نقصان ہوا ہے. میں اپنے کے پر شرمندہ ہوں. تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے تاکہ تم اپنی پڑھائی جاری رکھ سکو. نمیرہ افندی. ثانیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی. اس نے اسی وقت نوٹس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, پھر ویڈیو بنا کر نمیرہ افندی کے نمبر پر بھیج دی. تمہاری معافی کے اوقات میری نظر میں ان کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح جن کی کوئی اہمیت نہیں اور جو اب کوڑے دان کی نظر ہو جائیں گی. اس ویڈیو نے بناتے ہوئے وہ سارے کاغذات جھاڑو سے اکٹھا کرتے ہوئے کوڑے دان میں ڈال دیے تھے. جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اس کے بعد تم میری نظروں سے گر گئے ہو, گھٹیا انسان. اس نے وائس میسج کیا تھا اور پھر نمیر کو بلاک کر دیا تھا. نمیر کے ساتھ بیٹھے بلال نے ساری ویڈیوز دیکھی تھی. دیکھ لیا, تمہاری کوشش بیکار ہے. میں نے کہا تھا نا وہ نہیں مانے گی. نمیر نے دکھی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا. وہ نہیں مانے گی تو میں ابھی کوشش کرنا نہیں چھوڑوں گا. بلال اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. تمہیں ہوا کیا یار؟ وہ بیزار ہوا. نمیر اس کے قریب آیا. محبت. مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. اس کے پورے وجود سے مجھے محبت ہے. بس میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے موجود نفرت کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تم پاگل ہو گئے ہو یار. کبھی کسی بگڑے امیر زادے کو بھی محبت ہوئی ہے؟ نمیر غمزدہ ہوا. مجھے دیکھ لو, میں ہوں نا وہ بگڑا امیر زادہ جس سے ایک ایسی لڑکی سے محبت ہوئی ہے جو شاید اس کی موت کی خواہ ہے. وہ یہ کہہ کر رکا نہیں ہے, اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی سے چلا گیا تھا. بلال نے افسوس سے سر جھٹکا. نمیر کا رخ سیدھا ثانیہ کے گھر کی طرف تھا. اس نے اپنے آفس ریکارڈ سے ادیب مرزا کے گھر کا پتہ نکلوا لیا تھا. آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ ان کے گھر پہنچا. ادیب مرزا کو اس کے والد صاحب نے نوکری سے نکال دیا تھا. اس نے دروازے پر دستک دی. ادیب مرزا نے دروازہ کھولا. آپ یہاں؟ نمیر بابا, آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ انہیں حیرت ہوئی تھی. دل میں ایک موہم سی امید بھی جاگی کہ شاید اسفا نے دوبارہ انہیں آفس میں جاب دے دی ہے. میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. ثانیہ جو کچن میں کھڑی چائے بنائی تھی آواز کی شناسائی پر تیزی سے لانچ میں آئی اور اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گیٹ آؤٹ, نکل جاؤ یہاں سے. ثانیہ چلائی. ثانیہ یہ کیا کر رہی ہو؟ ادیب مرزا حیران ہوئے. انکل میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. جو کچھ ہوا میں اس کے بعد بہت شرمندہ ہوں. اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے. تمہاری شرمندگی سے میری تباہ حال زندگی دوبارہ سے نہیں سنور جائے گی. نکل جاؤ یہاں سے. ثانیہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر کی طرف دھکیلا. ثانیہ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ شرمندہ ہے. بابا آپ اسے معاف کر سکتے ہیں. میں اسے معاف نہیں کر سکتی. میں اسے کبھی معاف ہی نہیں کروں گی. وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. ادیب مرزا باہر آئے تھے. انکل مجھے معاف کر دیں, میں آپ کا گنہگار ہوں. وہ ایک بار پھر سے گڑ گڑانے لگا. میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر میری بیٹی. انکل اس کی فکر نہ کریں, وہ بھی مجھے معاف کر دے گی. میں نے بابا سے بات کر لی, انہوں نے آپ کی ترقی کر دی ہے. اب آپ سیکرٹری نہیں بلکہ سینئر کے عہدے پر رہیں گے. ادیب مرزا کو گویا یقین ہی نہ آیا تھا. نہیں بیٹا, میں یہ جاب اب نہیں لے سکتا. اب جاب نے مجھے بہت رسوا کیا ہے. انہوں نے صاف انکار کیا. وہ انتہائی خوددار انسان تھے. نمیر انہیں دیکھتا رہ گیا تھا. 3 دن تک وہ اپنے کمرے بند رہا. ثانیہ کے بعد اس کے دماغ میں ہتھوڑے برس آ رہی تھی. تجھے کچھ خبر بھی ہے؟ اس سے بلال کی کال موصول ہوئی. کیوں, کیا ہوا؟ وہ خود سے بھی بیزار تھا. تیری محبوبہ کسی اور کا گھر بسانے جا رہی ہے. اس کی شادی ہے 1 ہفتے میں. وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. تو جھوٹ بول رہا ہے نا؟ نمیر کو گہرا صدمہ پہنچا. میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ میں نے تجھے اس لیے فون کیا ہے کہ تو اپنی بے خبری میں کہیں مارا نہ جائے. بلال نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی تھی. اس نے فون سے ثانیہ کو کال ملائی.
آپ شادی کر رہی ہیں؟ میں شادی کروں، جیوں یا مروں، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تم میری زندگی کا وہ باپ ہو جس کی طرف میں دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے تنگ کرنا بند کرو ورنہ میں بہت پچھتاؤ گے۔ ثانیہ نے کال کاٹ دی تھی۔ نمیر کے دل پر چھریاں چل گئیں۔ اس نے اپنے ریسورسز استعمال کیے تھے اور ثانیہ کے منگیتر کے گھر پہنچ گیا تھا۔ 2 دن بعد شادی تھی۔ میں آپ کو ثانیہ کے بارے میں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ نپے تلے انداز سے بولا، کیسا سچ؟ اس کے منگیتر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ یہ شادی مجبوری میں کر رہی ہے۔ اس کے بابا بیمار رہنے لگے، بس اس لیے۔ نمیر نے وہاں اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور میں ایک ایسا مجرم ہوں کہ جس کے ازالے کے لیے میں آخری حد تک جا سکتا ہوں۔ تمہیں کئی لڑکیاں مل سکتی ہیں مگر مجھے صرف ثانیہ چاہیے۔ اس کے منگیتر نے مسکراتے ہوئے نمیر کی طرف دیکھا۔ شکل سے تو بہت امیر دکھائی دے رہے ہو، رہن سہن بھی اچھا خاص ہے، پھر مجنوں بنے کیوں گھوم رہے ہو؟ ویسے مجھے ثانیہ کو چھوڑنے کے کتنے پیسے ملیں گے؟ نمیر پھیکے انداز سے مسکرایا۔ اس نے خالی چیک اس کی طرف بڑھایا۔ منگیتر نے اچھی خاصی رقم لکھی اور وعدہ کیا کہ وہ بارات نہیں لائے گا۔ نمیر کے کندھوں پر بوجھ اترنے کے بجائے ایک بھاری بوجھ آ پڑا۔ مجھے معاف کر دینا ثانیہ، مگر میں مجبور ہوں اپنے دل کے ہاتھوں۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے میرے دل کو کوئی چیر رہا ہے۔ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، صرف اور صرف اپنے ساتھ۔ وہ اس وقت خود غرض بنا اس کی بارات کو واپس لوٹا چکا تھا۔ اب کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ جب بارات نہ آئی اور لڑکی والے انتظار کرتے ہی رہ گئے تو ادیب مرزا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر رو پڑے تھے۔ بابا، بارات نہ آنے سے میری ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ثانیہ نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی، تبھی نمیر اسے ہال کے ایک کونے میں کھڑا دکھائی دیا۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ وہ غصے میں بھری اس کے سر پر جا پہنچی۔ ہاں، میں بابنگ دہل یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں بدل گیا ہوں ثانیہ۔ وہ وہیں صدمے سے چور رہ گئی تھی۔ ادیب مرزا نے بے ساختہ نمیر کی طرف دیکھا۔ کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ نمیر نے اپنا سر جھکا دیا اور یوں ایک چھوٹی سی تقریب میں ثانیہ روتی بھی لگتی سے سکتی ہوئی اپنے بابا کی قسم پر ثانیہ ادیب مرزا سے ثانیہ نمیر آفندی بن گئی تھی۔ گاڑی سے گھر کا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ ثانیہ کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ وہ اسے لے کر اپنے عالیشان بنگلے میں آیا۔ شاہینہ بیگم اپنی جگہ حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ لڑکی کون ہے اور دلہن کے لباس میں کیوں کھڑی ہے؟ نمیر نے ثانیہ کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر ثانیہ نے اس کا ہاتھ جھڑک دیا۔ یہ کیا بتائے گا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، میں اس کی بیوی ہوں۔ اس نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے۔ میرے دلہے کو بھگانے میں اس کا ہی ہاتھ ہے اور میں ادیب مرزا کی بیٹی ہوں، وہی ادیب مرزا جسے ذلیل کر کے آپ کے آفس سے نکالا گیا تھا۔ سیڑھیوں سے اتر کر لاؤنج میں آتے آفندی نے بھی یہ سب کچھ سنا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب ہو گیا، تم ایک سیکرٹری کی بیٹی کو ہمارے سروں پر لا کر کھڑا کر دو گے؟ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، تم اتنے بیوقوف کیسے ہو سکتے ہو؟ نمیر نے گہری سانس بھری۔ ثانیہ میری بیوی ہے اور یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے۔ میں اسے اس گھر میں لایا ہوں، نکاح کر کے لایا ہوں۔ یہ اب میرے ساتھ رہے گی اور آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکے یہ فیصلہ قبول کر لیں، اتنا ہی بہتر ہے۔ ثانیہ نے بے سختہ نمیر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ثانیہ چلائی تھی، تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ ہاں، خدا بن گئے ہو، جب چاہے جی چاہا وہ کرو گے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ یہ شادی 2 دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی۔ میں نہ تمہیں اپنا شوہر مانتی ہوں اور نہ تم بیوی کی حیثیت سے میری طرف بڑھو گے، سمجھے تم؟ یہ کہہ کر وہ واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ باہر نہ آئی اور نہ نکلی تو نمیر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ثانیہ، تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنے دل کو ہاتھوں مجبور ہوتا تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ثانیہ نے پھاڑ کھانے والے انداز میں اسے دیکھا۔ میں جیوں یا مروں، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ وہیں صوفے پر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تم یہاں کیوں سو رہی ہو؟ تمہیں پورے استحقاق سے یہاں لایا ہوں، یہ بیڈ تمہارا ہے، میں گیسٹ روم میں چلا جاتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ ثانیہ نے اٹھ کر دروازہ لاک کیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر زار و قطار رو پڑی تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی اس شخص کو میرا ہمسفر بنائے گی جس سے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ پوری رات وہ روتی رہی تھی۔ اگلے دن صبح نمیر نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر دروازہ نہ کھلا۔ وہ ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اس کے ریشمی بال ہوا کے سنگ لہرا رہے تھے۔ اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو پیچھے کیا۔ ثانیہ نیند میں کسمسائی، اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہارے اندر کا جانور جا گیا؟ ہاتھ بھی مت لگانا، چھونے کی کوشش کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔
نمیر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی. میں تو صرف تمہارے لیے کافی لایا تھا. وہ تلخی سے ہنسی. تم میرے لیے کافی لائے تھے؟ اس نے اسی وقت کپ اٹھایا اور زمین پر دے مارا. کپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. گرم کافی سے نمیر کا پاؤں جل گیا مگر اس نے برداشت کیا. تمہارے باپ کمال ہے جو اس طرح پورے گھر گندا کر رہی ہو اور میری اتنی قیمتی کراکری کو توڑ دی ہے. ثانیہ نے ایک لمحے کے لیے دروازے میں کھڑی شاہینہ بیگم کی طرف دیکھا. آپ کا بیٹا بھی بہت قیمتی ہے. اسے اس کمرے سے لے جائے. ویسے میں شوق سے یہاں نہیں آئی. یہ شخص مجھے نکاح کر کے یہاں زبردستی لایا. کچھ بھی کہنا ہے تو اس سے کہیے, مجھ سے نہیں. وہ بڑبڑاتے واش روم میں فریش ہونے چل دی. شاہینہ بیگم نے گہرا سانس بھرا. یہ تم ہو نمیر؟ مجھے یقین نہیں آتا تم اس بدتمیز لڑکی کو جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ اسٹیٹس, پھر بھی یہ اتنا اکڑ کس بات پر رہی ہے؟ نمیر نے تڑپ کر انہیں دیکھا. وہ مجھ سے ناراض ہے, غصے میں, ورنہ وہ اس طرح کسی سے بات نہیں کرتی. واش روم سے باہر نکلتی ثانیہ نے نمیر کو اپنی طرف داری کرتے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا, مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی ذات پر ایک سخت خول چڑھا لیا اور ان دونوں کو نظر انداز کیے کچن میں آ گئی. مجھے ناشتہ بنا دو. اس نے نئے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے ملازمہ کو اشارہ کیا. تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جو یہاں آ کر ہمارے ملازموں کو آرڈر دے رہی ہو؟ شاہینہ بیگم نے ملازمہ کو وہاں سے جانے کا کہا. وہ اسے باتیں سنا کر وہاں سے چلی گئی تھی. نمیر نے چپکے سے اس کا ناشتہ بنایا اور ملازمہ کے ہاتھوں ٹیبل پر رکھوا دیا. ثانیہ ناشتہ کرتے ہی باہر نکلنے لگی. کہاں جا رہی ہیں آپ؟ نمیر نے اس سے پوچھا. اپنے باپ کے گھر جانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. وہ دھیمی سے مسکرایا. اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں. وہ تیزی سے مڑی. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں خود جا سکتی ہوں. اللہ نے میری ٹانگیں سلامت رکھی ہے. ہر جگہ آپ کا دم چھلا نہیں لگاؤں گی اپنے ساتھ. وہ زبان کی بے حد کڑوی ہو چکی تھی. اس بات کو نمیر نے اچھی طرح محسوس کر لیا تھا. وہ اس کے سامنے اس کا دل جلانے رکشے میں بیٹھی. تھوڑی دیر بعد نمیر بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے نکل پڑا. رکشہ والا انتہائی احتیاط سے چلا رہا تھا مگر سامنے سے تیز رفتاری گاڑی آئی اور رکشے کو ٹکر ماری. رکشہ الٹنے کے قریب تھا. نمیر نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور چلاتے ہوئے ثانیہ کی طرف بڑھا. وہ بری طرح گر گئی تھی. سمجھتی کیوں نہیں ہیں آپ؟ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ میں ڈراپ کر دیتا ہوں. لگا لی نا چوٹ خود کو, بہت درد ہو رہا ہوگا نا؟ نمیر نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا. وہ چل بھی نہیں پا رہی تھی. نمیر نے اس کا ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر تھام کر اسے گاڑی تک لے آیا. ہاسپٹل جانا ہوگا, پاؤں میں بری طرح موچ آ گئی ہے. نمیر نے چھک کر اس کے پاؤں کا معائنہ کیا. مجھے ہاسپٹل نہیں جانا. نمیر نے غصے سے اسے دیکھا. میں آپ کا ہر رویہ برداشت کر سکتا ہوں مگر آپ کی خود کی حوالے سے کوتاہی نہیں. آپ کو ہاسپٹل جانا ہوگا. وہ اس کا جواب سنے بغیر گاڑی ہسپتال کی طرف موڑ چکا تھا. انہیں تیل کی مالش کرنی ہوگی. ان کی ہڈی میں کافی حد تک دباؤ آ گیا. باقی میں نے دوائیاں لکھ دی ہیں, دوبارہ تکلیف ہو تو آئیے گا. ڈاکٹر نے اس کا مکمل چیک اپ کیا. وہ اسے تھام کر گاڑی تک لایا. میں جانے کون سی منحوس گھڑی تھی جس نے آپ کو حد سے بڑھنے کا موقع دے دیا. وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا. کیا آپ میری غلطیاں معاف نہیں کر سکتی؟ اسے دکھ ہوا تھا. آخر وہ بھی انسان تھا, اپنے سینے میں دل رکھتا تھا. نہیں, ہرگز نہیں. وہ گاڑی میں بیٹھ کر رخ موڑ چکی تھی. نمیر اسے لے کر اندر داخل ہوا تو ثانیہ بیگم نے تالیاں بجائی تھیں. جوروں کے غلام سنے تھے لیکن دیکھ بھی لیے. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرا بیٹا اس طرح زن مریب بنے گا تو میں کبھی تمہاری شادی نہ ہونے دیتی. وہ طنز کے تیر پھینکتی آگے بڑھی. ثانیہ نے اس کی آنکھوں پہ دیکھا. نمیر نے سر جھکا لیا. وہ اسے سہارا دے کر اپنے کمرے میں لے آیا, اسے بیڈ پر لٹایا اور اسے کمبل اڑایا. میں دوائیاں لے کر آتا ہوں. نمیر, وہ جاننے لگا تھا کہ ثانیہ نے اسے روک دیا. کیا واقعی چاہتے ہیں کہ میں آپ کو معاف کر دوں؟ نمیر نے امید بھری نگاہوں سے پلٹ کر دیکھا. میں جانتا ہوں میرا گناہ بڑا ہے. میں نے تمہاری عزت پر حملہ کیا تھا, تمہارے خواب چھین لیے تھے, لیکن اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. میں چاہتا ہوں تم بھی مجھے معاف کر دو. اس کی آواز دل سوز تھی. نمیر نے اپنے ہاتھ جوڑے. میں معاف کر دوں گی اگر تم مجھے پرسکون جگہ لے جاؤ جہاں دولت کا تنازع نہیں ہوگا, اسٹیٹس کا رونا نہیں ہوگا. اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو تمہیں معافی مل جائے گی, اور اگر تم میں ہمت نہیں تو تم مجھے طلاق دے دینا. ثانیہ کی بات پر نمیر تلخی سے مسکرایا. ہاں, میرا امتحان لے رہی ہیں؟ ثانیہ نے رخ پھیر لیا. ٹھیک ہے, طلاق تو میں مرتے دم تک آپ کو نہیں دوں گا. باقی رہا یہ گھر, یہ آسائشیں, یہ عیش و عیاشی چھوڑنے کا کام, تو یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. میں چھوڑ دوں گا, بس آپ ٹھیک ہو جائے. یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا.
ثانیہ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا. اس قدر ڈھیٹ انسان ہوگا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. رات کو وہ اس کے لیے کھانے کی ٹرے لے کر آیا تھا. آپ کا پاؤں کیسا ہے اب؟ اس نے پوچھا اور تیل کی بوتل ہاتھ میں پکڑی. ڈاکٹر نے کہا تھا زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے ہلکی پھلکی مونچھ ٹھیک ہو جائے گی. یہ کہہ کر اس کے قریب آیا. اس کا پاؤں اپنی گود میں رکھا اور تیل کی مالش کرنے لگا. ثانیہ نے حیرت انگیز طور پر اسے دیکھا اور کچھ کہا نہیں. بس نظر جھکا کر خاموشی سے اس کی مالش کو دیکھتی رہی. بہتر ہے اب؟ اس نے پوچھا. ٹھیک ہے. ثانیہ نے اپنا پاؤں کھینچ لیا. میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ بہتر محسوس کریں تو کل پیکنگ کر دیجیے. میں نے فلیٹ دیکھ لیا. ہم دوسرے فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں گے. ثانیہ نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا اور رخ پھیر کر بیڈ پر سو گئی تھی. اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو نمیر اپنی پوری تیاری کر چکا تھا. وہ خود بھی اس کے ساتھ نیچے آئی. نمیر نے گاڑی کی چابیاں، چیک بک، یہاں تک کہ اپنے والیٹ کے جتنے پیسے تھے وہ میز پر رکھ دیے. میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس گھر میں میری کوئی جگہ نہیں ہے جہاں میری بیوی کی کوئی عزت نہیں ہے. آخر بنا دیا نا اس نے بھی تمہیں مڈل کلاس سوچ کا حامل. تم برسوں کی کمائی ہوئی دولت کو صرف اس لڑکی کے لیے ٹھکرا رہے ہو. اسفند آفندی ہنس پڑے تھے. تم رو دھو کر میرے پاس واپس آؤ گے کیونکہ یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے. ثانیہ نے خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھا. نمیر مسکرا دیا. وہ چاہے میرے ساتھ مخلص ہو یا نہ ہو، میں اپنی نئی زندگی کی شروعات اپنے بلبوتے پر کروں گا. اس نے آگے بڑھ کر ثانیہ کا ہاتھ تھاما. ایک ہاتھ سے سوٹ کیس گھسیٹا اور گھر چھوڑ گیا. وہ اسے اپنے ساتھ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لے آیا. چونکہ آپ کے پاؤں میں درد ہے، آپ صفائی نہیں کر سکیں گی تو میں کر دیتا ہوں. ثانیہ وہیں چپ چاپ بیٹھ گئی. وہ خاموش نگاہوں سے اس کی یہ ساری حرکات دیکھ رہی تھی. وہ جس نے ہل کر پانی تک نہ پیا تھا اب اپنے لیے، اپنی نئی زندگی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے رگڑ رگڑ کر گھر صاف کر رہا تھا. ثانیہ کو نہ جانے دل میں ایک عجیب سا درد محسوس ہوا. کیا تھا یہ شخص اور کیا بنا دیا میں نے اسے؟ وہ بڑبڑائی تھی. آپ نے کچھ کہا؟ وہ نہا دھو کر اس کے پاس بیٹھا. نہیں تو. وہ نظریں چرانے لگی. تھوڑی دیر بعد مجھے کام کے لیے نکلنا ہے. میں نے ایک جگہ جاب ڈھونڈ لی ہے. ثانیہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا. آپ جاب کریں گے؟ اسے اس سے یہ امید نہ تھی. ظاہر ہے اس میں چونکنے والی کیا بات ہے؟ ہر کوئی جاب کر کے یا کاروبار کر کے اپنا پیٹ پالتا ہے. میں کروں گا تو کوئی انوکھی بات تو نہیں ہو جائے گی. اس نے پہلی بار نمیر کو اتنا مضبوط دیکھا تھا. کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ چھوڑ دیں. مجھے اپنی پرانی زندگی میں واپس لوٹ جائیں. ایک سے بڑھ کر ایک نئی لڑکی آپ کو مل جائے گی. پھر میں ہی کیوں؟ نمیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا. اس سوال کا جواب آپ کے پاس موجود ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اسے تلاش نہیں کرنا چاہتی. اپنا خیال رکھیے گا. میں جلد لوٹ آؤں گا. یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا. شام ہوتے ہی وہ اس کا انتظار کرنے لگی. اسے خود ہر صورت اور حیرت ہوئی کہ وہ اس کا انتظار کیوں کر رہی ہے. جب وہ واپس لوٹا تو اس کے پاؤں میں پٹی بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ پہ اچھی خاصی چوٹ لگی ہوئی تھی. وہ لنگڑا کر چل رہا تھا. یہ سب کیا ہوا؟ ثانیہ دوڑ کر اس کے پاس آئی. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کچھ بھی نہیں. کچھ بھی تو نہیں، بس تھوڑا سا کام کر لیا دکان میں تو. ثانیہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا. دکان میں؟ آپ بل دکان میں کام کرے گئے تھے؟ آپ کو تو آفس میں جاب ملی تھی نا؟ میں نے اس کی فکر مندی پر مسکرایا. میرے باپ نے ہر ممکن حد تک کوشش کی ہے کہ میں محنت مزدوری کروں، سو وہ میں کر رہا ہوں. ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو ہونے لگے. آپ یہ سب میرے لیے کر رہے ہیں؟ وہ مسکرایا. نہیں، دیواروں کے لیے کر رہا ہوں. ظاہر ہے میری بیوی ہو تو تمہاری ذمہ داری اٹھاؤں گا نا. وہ چند لمحے ٹھہرا. تم سے محبت کرتا ہوں، گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تو سب کر رہا ہوں. دل پر بھرا دھرا بوجھ لیکن کم نہیں ہوتا. پہلی بار اس نے نمیر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے. ثانیہ کی پلکیں جھک گئی تھیں. میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے. نمیر نے حیرت کے شدید جھٹکے سے اسے دیکھا. کیا کہا آپ نے؟ وہ اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھاما. اس بار ثانیہ نے ہاتھ نہیں ہٹایا تھا. اس نے اپنے آنسو پوچھے تھے. میں نے آپ کو معاف کر دیا اور اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جاب کرنے کی. وہ رو پڑی تھی. ارے تم رو رہی ہو؟ نمیر نے اس کے آنسو صاف کیے. رونا تو اور کیا کروں، کئی دنوں سے خود کو روک رہی ہوں کہ میں آپ کو تکلیف نہ پہنچاؤں. آپ کا انتظار کرتی ہوں، آپ کا دل دکھاتی ہوں تو پھر اپنا دل بھی دکھی محسوس ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہے، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ اب مجھے آپ کو تکلیف دے کر خوشی نہیں ہوتی بلکہ درد ہوتا ہے. میرا دل بھی تڑپ اٹھتا ہے. نمیر نے دلچسپ مسکراہٹ سے اسے دیکھا. اسے محبت کہتے ہیں یا شاید انسیت جو آپ کو مجھ سے ہو رہی ہے؟
ثانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی. نہیں، ایسا کیسا ممکن ہے؟ نمیر اس کے برابر بیٹھا اور تکیے سے ٹیک لگا لی. تو پتہ ہے ثانیہ، میں بھی یہی سوچتا کرتا تھا، لیکن یہ دل جب کسی بات پر اڑ جاتا ہے تو یہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، جیسا میرا دل آپ کا ہو، اور اب لگتا ہے کہ آپ کا دل بھی میرا ہو گیا ہے. ثانیہ بے ساختہ مسکرائی تھی. تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی اور اس نے ایک کریم اٹھا کر اس کے ہاتھوں پر لگا دی. مالش کا بدلہ اتار رہی ہوں. وہ آج پہلی بار پورے دل سے مسکرا دی تھی. نہیں، بلکہ اس بات کا یقین دلا رہی ہوں کہ آپ ہر دکھ صرف اماں کا دکھ نہیں ہوتے، میرا بھی ہے. نمیر نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا. تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ ثانیہ نے نظریں جھکا لی. اسی پل کا مجھے شدت سے انتظار تھا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم یہ تکلیف پر فوراً مجھے معاف کر دو گی تو ساری عمر تکلیف میں رہنے کی دعا کرتا. ثانیہ نے بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا. ایسا مت کریں پلیز، مجھے احساس ہو گیا کہ آپ شرمندہ ہیں. میں آپ کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہوں. ثانیہ کے اطراف نے نمیرے کے دل کے سارے غم دھو دیے تھے. اس نے پوری شدت سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا. وہاں پر دور کھڑی مسکرائی تھی. انتقام کا باب بند ہو گیا تھا.